جب کسی ملک میں عدل و انصاف قائم ہوتا ہے یا عدل و انصاف قائم ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کی تعریف دشمن بھی کرتا ہے۔ پچھلے دنوں کچھ دن پہلے میں جو رشیا کا امبیسڈر ہے نا لندن کے اندر یوکے کے اندر، اس کا میں ریڈیو پہ انٹرویو سن رہا تھا۔ تو وہ انٹرویو کرنے والا بیسیکلی نا رشین جو لوگ ہیں، رشین جو گورنمنٹ ہے یا ان کے جو لوگ ہیں ان کے تقریباً کم و بیش 200 بلین یوروز یا برٹش پاؤنڈ کے جو ہے نا اثاثے یورپ کے اندر اور یوکے کے اندر ہیں، تقریباً کم و بیش 200 بلین پاؤنڈز، برٹش پاؤنڈز۔ تو اب آپ حساب لگا لیں کہ ہمارے پورے پاکستان کا قرضہ جو ہے نا، ہمارے بچے بچے پہ قرضہ جو چڑھا ہوا ہے، تھینکس ٹو اوور گورنمنٹ اینڈ اوور کمپنی، آئی مین اوور اسٹیبلشمنٹ۔ یہ جو ہمارے اوپر قرضہ ہے ٹوٹل وہ ہے 120 ارب ڈالرز، جو ہمارے اوپر قرضہ ہے پاکستانیوں کے اوپر 120 ارب ڈالر ہے۔ اور جو رشیا کے اثاثے ہیں جو ان ممالک کے اندر وہ کم و بیش 200 ارب ہیں۔ تو بہرحال یہ یورپ میں بات ہو رہی ہے کہ رشیا کے اثاثے بیچ کے ان کو انہوں نے منجمد کیا ہوا ہے، وہ نکلوا نہیں سکتے بینک سے پیسے، بیچ نہیں سکتے پراپرٹیز وغیرہ۔ انہوں نے کہا یورپین کا یہ پلان ہے کہ ہم لوگ یہ اثاثے بیچ کے اس کے جو پیسے ہوں گے وہ ہم دے دیں گے یوکرین کو، کیونکہ وہ پھر یہ جو ہے نا وہ یوکرین ان اثاثوں کی اس پیسوں سے جنگ کرے گا یا اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کرے گا، جو بھی کرے گا۔ تو انٹرویو لینے والے نے کہا کہ ہم وہ جو ہے نا، بلکہ نہیں سوری، وہ چینل 4 تھا، وہ ایک ریڈیو نہیں ہے، وہ ٹی وی ہے، یوکے کا فیمس ٹی وی اسٹیشن ہے۔ تو اس انٹرویو کرنے والے نے بولا کہ یار آپ کیا کر لو گے اگر یہ انہوں نے بیچ کے تو دے دیے یوکرین کو؟ تو اس کے رشین امبیسڈر نے بولا ہم آپ کو دیکھ لیں گے، کدھر؟ ہم آپ کو دیکھ لیں گے لندن کی عدالتوں میں۔ یار میں اتنا حیران ہوا، میں کہا دیکھو یار یہ ایک دشمن ملک، اب یہ ایسا ہی ہے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اس کی، کہ پاکستان اور انڈیا کی کوئی باہمی جو نا مسئلہ بن رہا ہو، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو کسی بات کے اوپر، کوئی ایشو ہو پیسے کا، لین دین کا یا پراپرٹی کا یا جو بھی تنازع ہے، اور انڈیا کہ جو ہے نا امبیسڈر سے ہم انٹرویو لے رہے ہوں اور انڈیا کا امبیسڈر کہہ رہا ہو کہ اگر تم ہمارے پیسے نہیں دو گے تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے پاکستانی عدالت میں، ہم تمہیں پاکستانی عدالت میں دیکھیں گے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو خود پاکستانیوں کو ہی اپنی عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، اب تو گورنمنٹ اپنی عدالتیں بنا رہی ہے، سپریم کورٹ لاوارث ہو گئی ہے۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر عدالتوں کے ساتھ ہم کیا اشر کر رہے ہیں، عدالتیں خود انصاف مانگنا شروع ہو گئی ہیں یا ہو جائیں گی، اور یہ دیکھیں یہ ممالک کہاں پہ ہیں کہ ان کا دشمن رشیا، جس کے ساتھ پورا یورپ مل کے، امریکہ مل کے، پورا یورپ مل کے رشیا کے ساتھ انڈائریکٹلی لڑ رہا ہے۔ وہ یوکرین کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں، لیکن رشین امبیسڈر لندن کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ ہمارے پیسے روکو گے تو ہم تمہیں لندن کی عدالتوں میں گھسیٹیں گے۔ یار یہ ہے ان لوگوں کی ترقی کا جو ہے نا راز، یہ انصاف کرتے ہیں، یہ عدل کرتے ہیں، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی بیگانہ ہو۔ اور مجھے یقین ہے اگر یہ کورٹ تک کیس کیا تو لندن کی عدالت یہ نہیں کہ چل مکا کر لو جی، قومی کیا کہتے ہیں جی، قوم کے وسیع تر مفاد میں نیشنل سیکیورٹی تھریٹ، نیشنل سیکیورٹی ایشو، جو ہمیں ہمارے اندر جو 80 سالوں سے یہی سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، ہم سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، یہی کیا کہ سارے حرام کاریاں کرتے جا رہے ہیں، ملک توڑتے جا رہے ہیں، ملک کا پیسہ کھاتے جا رہے ہیں، اپنے مفادات خود کو استثنا دیتے جا رہے ہیں، دلواتے جا رہے ہیں، اور عوام کا کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ عوام عدالتوں پہ بھی اب ریلائی نہیں کر سکتی۔ یہ گورنمنٹ نے جو ججز کے ساتھ کیا ہے، جو انہوں نے سپریم کورٹ کے متبادل جو ایک عدالت بنائی ہے، اور اپنے جو پسند سے وہ جج تعینات کریں گے، پھر کوئی کیس ہوگا تو انہی جج کو سنائیں گے وہ کیس۔ یار سبحان اللہ یار، یہ تو یہی بات ہوگی، میری کسی سے بحث ہو، لڑائی جھگڑا ہو، اور میں اس کو کہوں یار میرا بھرا جج ہے نا، تے کو لایا یہ جج ہے، میرے 2 بھائی جج ہیں، آؤ ان کے پاس اپنا کیس سناتے ہیں، تو ابھی تو اگلا کہے گا بھائی یہ جج تیرے نے، تیرے بھرا نے تے تو انہاں نوں چوز کیتا ہے تے اے تے تیرے حق وچ فیصلہ دین گے۔
تو میں نے سوچا چلو یار ایک ویڈیو ہی بنا دوں اس بات کے اوپر، باقی پاکستان اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، ہم پاکستانیوں کا حامی ناصر ہو، پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔